کراچی سے کسی نے پوچھا، یہاں بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو وہ کسی 1.25 مہینے والی عورت کے بیڈ پر نہیں جا سکتی اور نہ ہی لیٹ سکتی ہے۔ اگر حیض والی عورت کسی زچگی والی عورت کی چارپائی یا بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے تو اس کا حمل کبھی نہیں ٹھہرتا، بار بار ضائع ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بالکل غلط بات ہے، وہم کی بات ہے۔ دیکھیں جو مشرکین مکہ اور آج کل کے جو بت پرست لوگ ہیں نا، یہ کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، شرک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں ایک وہم بیٹھ گیا ہے کہ یار اتنے سارے لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں تو کچھ تو ہوتا ہوگا نا۔ جو مزاروں پہ جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ دلائل کے انبار لگا دیں پھر بھی وہ جائیں گے، کہتے ہیں یار اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں، کچھ تو مزاروں سے ہو رہا ہوگا نا۔ تو جو مشرک جو ہے نا، جو توہم پرست ہوتا ہے، یعنی یہ وہم اور توہم پرستی ایسی چیز ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ وہم اور توہم پرستی اور بغیر دلیل کے بس فرض کر لینا چیزوں کو، یہ چیز انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے نظر لگتی ہے، یعنی نظر بھی نہیں لگی ہوتی، خود ہی فرض کیا ہوتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، اور پھر مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں خواتین۔ یہ کیا ہے؟ کوئی وائرس آ گیا ہے سوسائٹی میں، کوئی جو ہے نا خواتین کے بچوں کی ماؤں کے کوئی وائرس چلا گیا ہے، اب وہ نکل نہیں پا رہا۔ اب ان کو سمجھا کے تھک جاؤ بھائی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے، نہیں آئے گی کھوپڑی میں۔ جو یرقان کے مریض ہیں ان کو چپلیں لٹکا دیتے ہیں گلے میں کہ وہ پیلی ہوتی رہیں گی تو یرقان نکل رہا ہے۔ آپ دلائل کے انبار لگا دو، ان کی کھوپڑی کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہے نا فالٹ کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، کوئی باپ دادا سے کوئی فالٹ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ توہم پرستی اتنی بری چیز ہے نا، انسان سے سارے الٹے کام یہ توہم پرستی کراتی ہے۔ رات کو جھاڑو نہیں لگاؤ تو کالا کتا گزر گیا، تو کالی بلی گزر گئی، تو آج یہ جو لوگ ایک دفعہ ان چیزوں میں پڑ گئے نا، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ان کی۔ تو اس لیے سیدھا اللہ پہ توکل اعتماد کر کے زندگی گزارے۔ جب تک کوئی شریعت سے یا سائنس سے یا مشاہدے سے ہمارے پاس کوئی دلیل کسی چیز کی نہیں آتی، ہم اس کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ تو دلیل ہمارے لیے دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں، ایک عقلی دلیل اور ایک شرعی دلیل۔ شریعت کا مطلب اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو جو مسلمان ہے مانے گا، قرآن و سنت نے کہہ دیا۔ اور عقل کا مطلب مشاہدہ، یعنی سائنس کہہ رہی ہے، آپ کا مشاہدہ نہیں، کیونکہ بیوقوفوں کا تو مشاہدہ بھی وہی ہوتا ہے جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو ہر وقت جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیوقوفوں کا مشاہدہ نہیں ہے، مشاہدہ وہ مشاہدہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا مشاہدہ ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، ان کا اپنا جو لیب میں ان کے مشاہدات ہیں، ان مشاہدات کی بات کر رہا ہوں۔ وہمیوں کے مشاہدات تو وہ صبح شام پتہ نہیں ان کو کیا کیا نظر آتا رہتا ہے۔ تو اس قرآن نے ہمیں کوئی چیز بتا دی ہے تو بے شک وہ مشاہدے میں نہ آئے، اللہ کا کلام برحق ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہم اس کو بھی مانیں گے۔ اگر نہ اسلام بتا رہا ہے اور نہ سائنس سے ہمیں کوئی چیز پتہ چل رہی ہے تو یہ اس کا مطلب دماغ خراب ہو گیا اس بندے کا۔ تو ایسے توہمات کی دنیا سے آپ نکلیں، اور اس کے بغیر یہ، کیونکہ ایک وہم ہے کہ وہ 1.25 مہینے والی عورت وہاں لیٹ جائے تو یوں ہو جاتا ہے، وہ وہاں بیٹھ جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کا وہم پھر اور بھی چیزوں میں بڑھے گا، باقی چیزوں میں بھی وہم بڑھے گا، وہ فلانا ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے تو یہ ہو جائے گا۔